جنت میں اعلیٰ مقام دیا ہے، من این لی ھذا، مجھے یہ تو بتا دے چیز کے بدلے میں ہے، میں تو مر چکا ہوں، اب نمازیں میں نہیں پڑھ سکتا، روزے میں نہیں رکھ سکتا، زکوٰۃ میں نہیں دے سکتا، حج میں نہیں کر سکتا، پہلے دنیا میں جو کچھ کیا وہ گناہ زیادہ ہیں، نیکیاں میرے پاس نہیں تھی، پروردگار عالم پھر یہ کس کے بدلے میں ہے کہ میری مغفرت کی جا رہی ہے، مجھے جنت میں اعلیٰ مقام دیا جا رہا ہے۔ جب وہ بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کرے گا تو میرا رب ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندے سنو، تم یہ صحیح کہہ رہے ہو کہ تمہارے اعمال ایسے نہیں تھے کہ تمہاری مغفرت کی جاتی، تم تو گنہگار بندے تھے، تمہاری نیکیاں کم تھی، تمہارے سیاہ کام اعمال زیادہ تھے، تمہاری برائیاں زیادہ تھی، تمہاری بے حیائیاں زیادہ تھی، میں نے تم کو تمہارے اعمال کی وجہ سے نہیں بخشا ہے، تمہاری مغفرت تمہاری سیاہ کاریوں کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے، تمہاری نمازوں کی وجہ سے نہیں ہوئی، تمہارے روزوں کی وجہ سے نہیں ہوئی، بلکہ تمہاری مغفرت اگر آج میں نے کی ہے تو صرف اس لیے کی ہے کہ دنیا میں تم نے ایک نیک بیٹا چھوڑا ہے، وہ تمہارے لیے مغفرت کی دعائیں مانگ رہا ہے، اس کی دعا کی برکت سے میں نے تمہاری مغفرت کر وَيُقَالْ بِإِسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ، آقا فرماتے ہیں اللہ رب العزت کی جانب سے اس بندے سے کہا جائے گا، سنو یہ میں نے تمہارے لیے جو کچھ بھی کیا ہے یہ تمہارے بیٹے کی مغفرت کی دعاؤں کی برکت سے کیا ہے، تمہارا بیٹا میری بارگاہ میں تمہارے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہا ہے، اس کی برکت سے میں نے تمہاری مغفرت فرمائی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر والدین دنیا میں ہیں تو ان کی خدمت کرنے کی کوشش کیجئے۔ حضرت تقریر کر رہے تھے، انہوں نے ایک بات بیان کی، مجھے بھی بڑی اچھی لگی کہ کالی پنیوں میں سامان لے کر ہم گھروں میں گھستے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نہ دیکھ لیں، ہم اپنے بچوں کو دے دیں۔ آج ہم ان چیزوں کو اپنے ماں باپ سے چھپا رہے ہیں جنہیں کھلا کھلا کر انہوں نے ہمیں اس لائق بنایا ہے۔ ہمارے ہاتھوں میں اگر یہ طاقت ہے تو یہ ہمارے ماں باپ کی اس کمائی کی برکت سے ہے جس کی کمانے کے لیے اپنے کالے بالوں کو انہوں نے سفید کر دیا ہے۔ آج ہمارے پیروں میں اگر یہ طاقت ہے یہ اسی کمائی کی برکت ہے جس کمائی کو ہمارے ماں باپ نے اپنے دن رات ایک کر کے کمایا ہے اور ہمیں کھلا کر ہمارا پیٹ بھرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ مئی کا مہینہ ہے یا جون کا مہینہ ہے، انہیں اگر فکر کی تو اپنے بچوں کی پرورش کی فکر کی۔ انہوں نے جون کے مہینے میں تپتی ہوئے صحراؤں میں گرم گرمی کے اندر کام کیا ہے اور ہمارے پیٹ بھرنے کی ہے، جاڑے کی سخت راتوں میں اور کوہرے کے دنوں میں انہوں نے ہمارا پیٹ بھرنے کے لیے کام کیا ہے، اور اسی کو کھا کر ہم پلے بڑے اور اتنے بڑے ہوئے آج کما کر ہم لا رہے ہیں تو اسی ماں باپ سے چھپا کر لے کر جا رہے ہیں، اور جب وہی ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو 25 طریقے کے پھل ان کی ہم فاتحہ کرتے ہیں۔ زندہ تھا جب اسے ضرورت کی طاقت کی، اس کا جی چاہ رہا تھا کہ میں کوئی پھل کھاؤں، تب ہم نے اس کو نہیں دیا، اور جب وہ دنیا سے چلا گیا تو ساری بازار کے پھل لا کے اس کی فاتحہ میں رکھ دیے۔ ٹھیک ہے تو سب کچھ رکھ، لیکن جب زندہ ہے اس وقت اس کا خیال زیادہ رکھ، اس وقت تو فاتحہ پانی پر نہیں کرا دے گا، اللہ رب العزت تب بھی قبول فرمائے گا اور اتنا ہی ثواب عطا فرمائے گا جتنا ثواب تو بریانی پکا کر ثواب۔ زندہ ہے اس وقت ذرا اس کا خیال رکھ، تو تیری ضرورت ان کو اس وقت زیادہ ہے جب وہ بڑھاپے پیروں سے چلنے سے مجبور ہو گیا ہے، اب اسے تیرے سہارے کی ضرورت ہے۔ ہم یاد کریں وہ دن جب ہم پیدا ہوئے تو چلتے پیدا نہیں ہوئے تھے، ہم اٹھ بھی نہیں سکتے تھے، اپنے ہاتھ سے کوئی چیز لے بھی نہیں سکتے تھے، اپنے پیروں سے چل نہیں سکتے تھے۔ وہی ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں، اپنے ہاتھوں میں ہمارے پکڑتے ہیں اور پھر ہمیں چلنا سکھاتے ہیں۔ وہی ماں باپ ہوتے ہیں، وہی ماں ہوتی ہے جو ہماری زبان کو بولنا سکھاتی ہے، اور جب ہم جوان ہوئے ہم نے بولنا سیکھا تو اپنے ہی ماں باپ کو گالیاں دینے لگے۔ جس زبان کو ان ماں باپ نے بولنا سکھایا اسی زبان سے ہم ان کو گالیاں دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ خدا کا خوف کریں، اللہ سے ڈریں، یہ نہ سوچیں کہ اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا، اس کا آپ کو زبردست حساب دینا پڑے گا۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ کل قیامت میں صرف نماز کا حساب ہوگا، صرف روزوں کا حساب ہوگا، صرف حج اور زکوٰۃ کا حساب ہوگا، نہیں، آپ کو اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ ماں باپ کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا تھا، آپ نے ماں باپ کے ساتھ سلوک کیسا کیا ہے، آپ کو ہر ایک بات کا حساب دینا ہوگا، تب کہیں جا کر آپ کا چھٹکارا ہوگا۔ وہ بھی چھٹکارا تب ہوگا جب آپ کا حسن سلوک اپنے ماں باپ کے ساتھ بہتر سے بہتر ہوگا۔
درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا